اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام میرا عزیز وقار اور میرے عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے اہم سوالات کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج بھی ایک اہم سوال پیش خدمت ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی جانور کے 3 تھن خشک ہو چکے ہوں، بڑے جانور ہو اس کے 3 تھن خشک ہو چکے ہوں اور ان تینوں تھنوں سے جو ہے نا دودھ بھی آتا ہو، پھر ایسے جانور کے قربانی کے اندر کیا حکم ہے جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے جانور کے اگر 3 تھن خشک ہیں تو اگر 1 تھن خشک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 2 تھن خشک ہیں تو ایسی صورت میں خشک ہیں یا کٹ گئے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1 تھن خشک ہے یا کٹا ہوا ہے تو اس کی کوئی بھی اعتبار نہیں، ایسی جانور کی قربانی جائز ہے اگر جس کی 1 تھن کٹی ہوئی ہے۔ اگر 2 تھن کٹے ہوئے ہیں یا خشک ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایک صاحب نے عجیب سوال کی ہے کہ گھوڑے اور مرغے کی قربانی کے حوالے سے آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ حدیث پاک میں گھوڑے اور مرغے کی قربانی کا حکم ہے یا نبی علیہ السلام کسی افعال اور قول سے کوئی ثابت ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور احادیث کے مطابق قول اور فعل سے یہ بات ثابت ہے کہ بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکری ان کی قربانی کے علاوہ اور کسی قربانی جائز نہیں ہے۔ گھوڑے کی قربانی نہ نبی علیہ السلام کی قول و فعل سے ہمیں ثابت ہے، نہ مرغے کی کوئی قربانی وغیرہ جو ہے نہ نبی علیہ السلام کی قول و فعل سے ثابت ہے۔ یہ بالکل جائز اور بالکل جو ہے نبی علیہ السلام کے قول و فعل سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک ایسی بکری ہے جو پیدائشی طور پہ جو ہے نا وہ خنثی ہے، نہ اس کے اندر مادہ سسٹم ہے نہ اس کے اندر نر کا جز ہے، اب وہ نر ہے نہ مادہ ہے، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے کہ یا نہیں؟ اگر ایسی بکری ہے جو ہے نا خنثی ہے، یعنی بکری جیسی علامتیں بھی اس میں موجود ہیں اور بکرے جیسی علامتیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کہتے فرمایا کہ اگر اس سے مراد خصی ہے تو بلا شبہ جائز ہے، اگر خصی مراد ہے۔ ہاں اگر ایسی ہے کہ اس کے اندر بکرے کی علامتیں بھی ہیں موجود ہیں اور بکرے جیسی علامتیں بھی قربانی جائز ایسی کی نہیں ہے۔ ہاں اگر خود ایسے خصی جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی کہ اگر بکرے کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں اور بکری کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو ایسے جانور ایسے بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ قربانی کے لیے بکری اور دمبے کی عمر کتنی معتبر ہے؟ کہ بکری کی عمر تو بالاتفاق یہ ہے کہ سال کی ہونی چاہیے بکری کے لیے، 6 مہینے کی ہوگی بکری تو اس کے لیے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بھیڑ، اس بھیڑ کے لیے 6 مہینے کی وہ بھیڑ ہو جو بالکل ہی فربا ہو، بالکل جو ہے نا موٹی ہو، گوشت سے بھرا ہوا ہو، تو ایسے بھیڑ کی قربانی جائز ہے جو 6 مہینے کی ہے، لیکن بکری کے لیے نہیں کہ بکری 6 مہینے کی اور موٹی ہو اس کے لیے قربانی نہیں۔ یہ صرف اصول صرف بھیڑ کے لیے ہے، بکری کے لیے نہیں ہے۔ بکری کے لیے سال معتبر ہے اور دمبے کے لیے 6 مہینہ اگر وہ بالکل تگڑی ہے، اور لیکن روایت میں 1 سال مقرر ہے دمبے کے لیے بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔